زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حمد و درود لائق احترام تعظیم و تقریم نمبر شریف پر تشریف فرما محترم سادات اکرام میرے معنی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت و سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ لوگ ایسے تو آپ عام دنوں میں بولتے ہوں گے یہ آج خاص دن ہے یا ذرا دل سے کہیے الحمدللہ پورا میرا ذرا 3-4 مرتبہ زور سے کہے الحمدللہ 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 جو میرے آنے پر کچھ لوگوں نے ڈاکٹر وغیرہ چھوڑے ہوئے اس مزید کی میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا یہ نہیں کرنا چاہیے غلط کیا یہ پھول وغیرہ کافی ہیں اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ایک اصول یہ ہے کہ پہلی میری گزارش ہے آپ سے اگر یہ پنکھا آواز کر رہا ہے اگر اس کے بند ہونے سے مجھے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک جب کوئی آپ سے یہ پوچھے کیا حال ہے تو آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے یہی کہو کہ ہر حال میں اللہ کا ہر حال میں اللہ کا اور اگر مجھے کوئی پاور ہوتی تو میں یہ خیریت پوچھنے والی بات پر پابندی لگا دیتا کہ پورے زمانے میں کوئی کسی سے خیریت نہ پوچھے کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں اور ان کی نیت میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر یہ پریشان ہوگا تو ہم مدد کریں گے بلکہ پریشانی سن کے اور مذاق اڑانے کی نیت ہوتی ہے رو کے سنتے ہیں ہنس کے اڑاتے ہیں سمجھ آ رہی پوچھتے ہیں سامنے سے کیا حال ہے اور اگر سامنے والا کہہ دے کہ بڑا پریشان ہو تو پھر اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے اس سے بات ہی نہیں کرتے ذرا غور تو کریں آپ میرے شہنشاہ نے شہنشاہ بغداد و ولایت نے سیدنا شیخ نے ارشاد فرمایا تھا سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے نہیں صحیح بات پیچھے والے سمجھے مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنا حال لوگوں کو نہیں بتایا نا تیری عزت تیرے ہاتھ میں اور جب تو نے اپنے حال دوسروں کو بتا دیا تو اب تیری عزت تیرے پاس اور آپ کہیں بھی روئیے عزت بگڑ جائے گی عزت برباد ہو جائے گی رونا کمزوری کی علامت ہے مگر یہ ایک جگہ رونا کمزوری ہے مگر دوسری جگہ رو تو یہی طاقت کی علامت ہے یعنی بندوں کے سامنے رو تو کمزور ہو جاتے ہو مگر اگر اللہ کے سامنے رو گے تو پھر مضبوط ہو جاؤ گے سبحان اللہ کیا بات ہے گرمی بہت ہو رہی ہے سردی بہت ہو رہی ہے بڑا پریشانی چل رہی ہے تھوڑے دنوں امتحان دینے آئے موسموں پر اعتراض یہ اللہ ہی پر اعتراض ہے
مدینے میں ایک بار ہوا چل رہی تھی تو کسی صحابی نے کہہ دیا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، بلکہ یوں کہو کہ میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. بولو تو صحیح ہے، زور سے بولو نا الحمدللہ الحمدللہ. پھر غوث الاعظم اگلی بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے غوث الاعظم سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اللہ کی شکایت کرنی ہو تو اسے ڈھونڈو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. کوئی ہے؟ جلدی بولو. اللہ سے زیادہ مہربان آپ کی اور میری ناک کے اندر ایک بیچ میں ایک رگ جاتی ہے، ایک رگ ہے، ایک نس ہے، وہ دماغ سے آتی ہے اور ناک تک آتی ہے، حالانکہ وہ اوپر نہیں ہے، بندی ہے، گوشت کے اندر ہے. اس کو دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا کام خوشبو اور بدبو کا ہے کہ وہ بدبو سے بھی آپ کو الرٹ کرے گی. خوشبو آئے گی تو آپ کے دماغ کو وہ خوشبو معطر کر دے گی، اور وہ جو جتنا بھی کام ہے نا وہ ایک نس کرتی ہے. پوری دنیا کے سائنسداں مل کے ابھی اس لائق نہیں ہے ان کی اوقات کہ وہ صرف اس رگ کو بنانا. بنانے کی بات تو چھوڑو، اگر وہ بند ہو جائے تو اس کو کھول نہیں سکتے. تو پھر اللہ کی شکایتیں کرنے کا کیا مطلب ہے ادھر ادھر دنیا بھر میں؟ تو پہلا میرا سبق آپ سے یہی ہے کہ آج کے بعد کسی شکایت جب پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے رو دو، رونا سیکھو. سیدنا شیخ فرماتے ہیں غوث الاعظم جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا اس کو تو اسلام کی ہوا تک نہیں. یہ جو ادھر ادھر روتے ہو نا کوئی فائدہ نہیں. آج کل کے حالات بڑے بگڑے ہوئے چل رہے ہیں. ہاں میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. جب آپ سچ کہو گے تو کچھ لوگوں کو تو برا لگنا ہے، مگر آپ کی نیت اگر سچ ہے تو پھر حسین کی طرح آپ بلند رہیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے لوگ ہیں آپ، سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ کو نیکیاں چاہیے تو کہیے سبحان اللہ. آپ کے ماں باپ آپ کو 1 نیکی نہیں دے سکتے، اگر آپ کو 90 چاہیے تو ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بس کچھ لوگ نہیں کہہ رہے زیادہ مالدار ہیں نیکیوں کے معاملے میں. اگر زیادہ نیکیاں ہیں تو میں غریب ہوں مجھے دے کے چلے جانا، مگر خدا کے بندوں کہو تو ایک بار ذرا مسکرا کے تو کہو سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک حج کا ثواب، نفلی حج کا ثواب ملتا ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو پیدا اس ذریعے سے کیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرو، اور جیسے تم اس کا ذکر کرو گے ویسے ہی وہ تمہارا ذکر کرے گا. تنہائی میں کرو گے تو پھر ایسے ہی ذکر کیا جائے گا، اور اگر لوگوں میں کرو گے تو اللہ فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کرے گا. زور سے بولو ذرا، دونوں ہاتھ بنا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب یہ شاعر صاحب سے بڑا اچھا پڑھ رہے تھے. اللہ ان کو اہل بیت کی محبت کا جزا عطا فرمائے. آمین. اسے اہل بیت کی محبت کی جزا ملتی ضرور ہے دنیا میں. آپ کو یہ محفل بڑی اچھی بڑی خوبصورت محفل ہے، مگر یہ اگر رائے گاہ چلی گئی تو ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اس کا افسوس ہوگا. اس وجہ سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا، مگر مجھ سے کچھ فرمائش ہے تو صاف کی تو اگر کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں. کتنے لوگ ذرا سننا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ ڈرے نہیں، آپ کو دھوکے باز نہیں بیٹھے جو آپ کو دھوکہ دے گا.